الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم دوستوں اور عزیز سامعین گرامی، آج ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں وہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ امت مسلمہ کو اس وقت چاروں طرف سے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ان میں سے بہت سی فتنے ایسے ہیں جس کو ہم فتنہ سمجھ ہی نہیں رہے، اور اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ہم غور کریں تو ہمیں کہیں مال کا فتنہ نظر آتا ہے، کہیں بے حیائی کا فتنہ نظر آتا ہے، کہیں بد نظری کا فتنہ نظر آتا ہے، کہیں لڑکیوں کا فتنہ نظر آتا ہے، کہیں فحاشی کا فتنہ نظر آتا ہے، اور کہیں یہ فتنہ نظر آتا ہے کہ جہالا کو لوگ سن رہے ہیں، علماء سے لوگ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ ان فتنوں میں مبتلا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر آج وہ وقت آ گیا کہ وقت سمٹ چکا ہے۔ آج ڈیجیٹل دور کا فتنہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اینڈرائیڈ موبائل ہے، اور وہ پوری دنیا کو سمیٹے بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں ہر آنے جانے والی چیز کو دیکھ رہا ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ وہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سن کر اس پر عمل ہونا شروع ہو جا رہا ہے۔ جو بات جی کو اچھی لگ رہی ہے اسے ٹھیک سمجھ کر عمل کیا جا رہا ہے، اور جو جی کو لگتی نہیں، جو نفس پر چوٹ مار رہی ہے، اسے غلط سمجھ کر چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ سب فتنوں کی صورتیں ہیں، سب فتنوں کی صورتیں ہیں۔ امت مسلمہ کو ان فتنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے، اور ان فتنوں کی پیشن گوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دی، اپنے زمانے میں۔ یہ فتنے ایسے نہیں ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر چڑھے، اور اس ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر فتنے ایسے برس رہے ہیں، ایسے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے، جیسے بارش کے قطرے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض الدنيا۔ دیکھو عنقریب تم پر فتنے آئیں گے، فتنے آئیں گے۔ وہ کیسے فتنے آئیں گے؟ كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کی طرح تم پر فتنے آئیں گے۔ اندھیری رات کیا ہوتی ہے؟ ہر آنے والا وقت رات کا پہلے کے بنسبت زیادہ سیاہ اور تاریک ہوتا ہے۔ جب سورج فوری فوری غروب ہو تو کچھ نہ کچھ روشنی باقی رہتی ہے، اور جس طرح سورج کے غروب ہونے کا وقت دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر یہ بات ارشاد فرمائی، كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح۔ اور وہ فتنے تمہیں کیسے لپیٹیں گے؟
आएंगे, आने के बाद लपेटेंगे कैसे? पक्का ठक्का मोमिन है, अल्लाह तबारक व तआला पर इसका ईमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर इसका ईमान है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानता है, अल्लाह तबारक व तआला को वहदहू ला शरीक मानता है, लेकिन इसके बावजूद जब ये फितने में मुब्तला होगा, आपने इरशाद फरमाया युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, सुबह इस हाल में करेगा मुसलमान होगा, शाम में काफिर होगा, शाम में मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। वयबीउ दीनहु बिअर्ज़ दुनिया, दुनिया इसके नज़दीक सब कुछ बन चुकी होगी, दुनिया के फितने में ऐसा मुब्तला हो चुकेगा, अपने दीन को दुनिया के बाइवस बेच डालेगा, अपने ईमान को दुनिया के बाइवस बेच डालेगा। तो मेरे दोस्तों, ये फितने इतने ख़तरनाक चीज़ है। आज उम्मत मुस्लिमा का जहन इस तरफ नहीं जा रहा, इस तरफ नहीं, ये सारे फितने हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है। मुसलमान बड़ा चौकिन्ना होता है, इसे हर आन हर लम्हे अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। ऐसा ना हो कौन सा फितना इसके ईमान को उचक कर ले जाए। आज बहुत सारे लोग जाली हमें मार्केट में नजर आ रहे हैं, मुसलमानों के ईमान से खेल रहे हैं। मेरे दोस्तों, इनसे बचने की ज़रूरत है। किस मुसलमान के ईमान को उचक ले, उम्मत मुस्लिमा पर वो कौन सा फितना बनकर मुब्तला हो, मालूम नहीं मालूम कि आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की तारीख़ मालूम है या नहीं है? शुरू में इसने नबूवत का दावा थोड़ी किया, ये तो दाई इस्लाम बनकर उठा था, इस्लाम की दावत देता था, लेकिन आज हमारे सामने ये फितना कैसा फितना है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका टूट कर उसके साथ चला गया, इस्लाम से खारिज है, कादियानी है, काफिर है। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है कि हर अच्छी बात करने वाले को सोच समझ तो रखें कि ये बात ठीक कर भी रहा है, नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कल इसकी नीयत क्या है, कल ये हमारे लिए फितना और मुसीबत तो नहीं बन जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जब जिक्र किया, ये फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फितनों का ऐसा ज़माना शुरू होने वाला है, ऐसा ज़माना शुरू होगा कि उस ज़माने के अंदर सोने वाला शख्स लेटने वाले से बेहतर होगा, और इरशाद फरमाया लेटने वाला शख्स बैठने वाले से बेहतर होगा, और इरशाद फरमाया बैठने वाला शख्स खड़े होने वाले शख्स से बेहतर होगा, और इरशाद फरमाया खड़ा होने वाला शख्स चलने वाले से बेहतर होगा, और इरशाद फरमाया चलने वाला शख्स सवार होने वाले से बेहतर होगा, और फिर इरशाद फरमाया सवार होने वाला शख्स दौड़ने वाले से बेहतर होगा। ऐसा फितने का ज़माना आने वाला है, ऐसा फितने का ज़माना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल अगर हम ये ज़माना पा लें तो क्या करें, फितने आ जाएं तो हम क्या करें? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब ये फितने आ जाएं तो तुम अपने घर के अंदर दाखिल हो जाओ, घर में दाखिल हो जाओ। फरमाया अल्लाह के रसूल अगर ये घर में दाखिल हो जाए तो हम क्या करें? आपने इरशाद फरमाया घर के अंदर कमरे में दाखिल हो जाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल अगर ये कमरे में दाखिल हो जाए तो हम क्या करें? आपने इरशाद फरमाया अपनी मस्जिद वाली जगह पर दाखिल हो जाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं, मैंने फिर पूछा अल्लाह के रसूल अगर ये मस्जिद वाली जगह पे दाखिल हो जाए तो हम क्या करें? प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसऊद का हाथ कलाई से पकड़ा और इरशाद फरमाया, आप बस ये कहते रहना, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। तो मेरे दोस्तों, हम अंदाज़ा करें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे फितनों से डराया। गौर तो करो मेरे जवानों, इस वक्त समझने की ज़रूरत है। बातिल बड़ी मेहनतें कर रहा है, उसने बड़ी कोशिशें की हैं। आप कौम के रहबर और रहनुमा हो, आपने कौम को संभालना है, मेरा जवान किस फितने में मुब्तला हो? मेरा जवान बेहयाई के समंदर में बह रहा है, आज मेरा जवान लड़की के फितने में मुब्तला है। इसका दीन, इसका ईमान इतना सस्ता हो गया, इसे मालूम नहीं अपनी कीमत, इसे ईमान की कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, ये फितने में मुब्तला हो गया। इसको इसके महबूब ने डराया था, उस ज़माने में समझाया था कि मेरी उम्मत के जवानों,
میری امت کے بوڑھوں تم پر یہ فتنہ آنے والا ہے، کبھی تم پر مال کا فتنہ آئے گا، کبھی بے حیائی کا فتنہ آئے گا، کبھی فحاشی کا فتنہ آئے گا، یہ ڈیجیٹل دور کا فتنہ آئے گا۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمیں تو چوکنا رہنے کی ضرورت تھی، ہمارے کان تو کھڑے رہنے کی ضرورت تھی، ہمیں تو بیداری کی ضرورت تھی، لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ ان فتنوں میں مبتلا۔ آپ دیکھیے، تھوڑا سا نہیں لگتا کسی اسکالر کو سن کر متاثر ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان اتنا سستا ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت مسلمان چوکنا رہے، کہیں ایسا نہ ہو میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں اور میرا ایمان داؤ پر لگ جائے۔ کرنے کا کیا کام ہے، اسے سمجھیے۔ فتنے تو آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا آئیں گے تو آئیں گے، آنے تو ہیں، ہم نے کیا کام کرنا؟ وہ چند باتیں آپ ذہن نشین فرمائیے، امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ پہلی بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتنے کا زمانہ آ جائے تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر وما بطن، فتنے کے زمانے کے اندر تم کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ پکڑو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تمام ظاہری اور باطنی فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ پہلا کام کیا کرنے کا؟ تمام ظاہری اور باطنی فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تمام ظاہری اور باطنی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری حفاظت۔ ہم نہیں لڑ سکتے، اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم اپنا آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ ان تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا محمد اذا صلیت، اے محمد جب آپ نماز پڑھ لیجئے فقل، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا کیجئے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کرنے کا، اللہ میں آپ سے نیکی کے کرنے کا سوال کرتا ہوں اور گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے کیا سوال کرتا ہوں؟ اللہ میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ جب آپ اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائیں، اللہ میری روح اس حال میں قبض کیجئے گا کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ انسان اللہ سے دعائیں کرے۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نے؟ اللہ پاک نے تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی ایسے دعا کیجئے، تو میرے دوستو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کرنے کا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انسان فتنے کے زمانوں کو پا لینا، فتنے کے زمانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے دعا کرے، ایسے نجات مانگے جیسا ایک پانی کے اندر غرق ہونے والا شخص اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کو معلوم ہے بس آخری لمحات، ایک دو ڈبکیے مر جاؤں گا، اس وقت میں اس کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ کو کیسے پکارے گا، اس کے اخلاص کا کیا عالم ہوگا۔ ارشاد فرمایا جیسے غرق ہونے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ فتنے کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے پکارے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے کے زمانے میں عبادت کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ میری طرف ہجرت کرنا۔ کوشش کیا کرے انسان، جب فتنے کا زمانہ دیکھ لیے اب اپنے آپ کو عبادت میں لگا دے۔ اس روایت پر نظر رکھے کہ ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کر لی، ادھر ادھر گھومنا، یہ تو زمانہ فتنوں کا ہے۔ اس زمانے کے اندر بازاروں میں گھومنا، گلی چوکوں میں گھومنا، اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مصروف کرنا، اپنے آپ کو موبائل میں اور انٹرنیٹ پر اور کمپیوٹر پہ اور لیپ ٹاپ کے اوپر مصروف کرنا، میرے دوستو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو فتنے کے اندر مبتلا کر دیں گی۔ کرنے کا کام کیا تھا؟ کرنے کا کام یہ تھا کہ گوشہ نشینی کو اختیار کر لے، اپنے آپ کو عبادت میں لگا دے، اور یہ یقین رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
یعنی کیا کیے؟ عبادت میں لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ اور کام کرنے کا کیا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے کے اندر کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کرتا رہے گا اللہ عذاب نہیں دے گا۔ کثرت سے استغفار کر، تو بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی مشکل کام ہے؟ اس کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں ہے، وضو بھی شرط نہیں ہے۔ زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی کا معمول بنا لیں۔ میرے دوستو صرف فتنوں سے نہیں بچے گا، بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں استغفار کے۔ تو اپنی زندگی کے معمولات میں اس کو شامل رکھے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا کلمہ اس کی زبان پر ہو، اور جو کلمات استغفار کے یاد ہیں وہ پڑھ لے۔ وہ یاد نہیں تو یہ تو سب سے آسان ہے، کم از کم اتنا تو پڑھ ہی لیں، اتنا تو پڑھ ہی لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فتنے کا زمانہ پالو، اس فتنے کے زمانے میں جب تمہیں پتہ چل جائے اب تم لوگوں کی فکر چھوڑ دو، لوگوں کی فکر چھوڑ دو، اپنی آخرت کی فکر پر لگ جاؤ۔ ہر ایک شخص کو یہ فکر ہو کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ ہم تو فتنے کے زمانے میں ہیں نا، لہٰذا اپنی فکر کرے میری آخرت کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ میرا ایمان چلا گیا تو کل میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عوام الناس کے معاملات کو چھوڑ دو، اختلاط کو چھوڑ دو، لوگوں سے گھلنا ملنا چھوڑ دو، اس وقت اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تو میرے دوستو یہ جو اعمال کرنے کے بتائے، یہ جو آپ کے سامنے زمانہ ہمارا کیا چل رہا ہے؟ فتنوں کا چل رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان فتنوں سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ ہو، ان فتنوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، تو یہ جو آپ کو اعمال بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اور اسی طرح سے استغفار کی کثرت کرنا، اختلاط کم سے کم کرنا۔ جب انسان یہ کام کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔